السلام علیکم، میں آپ اور ہمارے اسلام کے ساتھ میں ہوں محمد سلیم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، جو آج کا ٹاپک ہے، جو آج کا بیان ہے، وہ ہے قرآن مجید، قرآن پاک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ارشادات فرمائے، قرآن پاک پر کس طرح سے عمل کرنا چاہیے، قرآن پاک کس طرح سے ذہن نشین کرنا چاہیے، اور میں اس کے بارے میں آج آپ کو تفصیلی طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو کچھ بھی میں بیان کروں اس پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ تو قرآن پاک اصل میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے یا بغیر سمجھے، ایک ایک حرف پر اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیاں ہمیں عطا کرتا ہے، 10 اجر عطا کرتا ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پر میں اگر کہوں الف لام میم، تو الف لام میم ایک حرف نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مہربانی کی ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے کتنی انعامات کی بارش کی ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ہزاروں لاکھوں بچے، مرد، عورتیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے کتنے ہیں؟ اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ بغیر عربی تعلیم کے یا دین کا فہم حاصل کیے قرآن مجید کو صحیح طور پر نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہے، کوئی ایسا رستہ ہو سکتا ہے کہ طلباء کو قرآن مجید کا مقصد کچھ ایسی آسان طریقوں سے ان کے ذہن نشین کرا دیا جائے، اور اس مقدس کتاب سے جس کی وہ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، روزانہ پڑھ رہے ہیں، بالکل بے تعلق نہ رہیں، اور اس میں اس کو سمجھنے کے شعور کو بیدار کر دیا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کافی عرصہ سے ایک تجویز ذہن پر حاوی تھی، ایک ذہن میں تجویز تھی کہ جو میں آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ بچوں کو قصے سننے کا بہت شوق ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ گھروں میں بچے اپنی والدہ سے، اپنے والد صاحب سے، اپنے بڑے بہن بھائیوں سے ایک قصے سننے کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے بنیادی اصول، نبیوں کے آنے کے مقاصد اور ان کے قصے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور دیگر ضروری امور کو آسان زبان اور قصوں کی صورت میں مرتب کر کے شائع کر دیا جائے۔ اساتذہ کرام یا والدین یا بڑے بہن بھائی یا خود جو قرآن پاک پڑھنا چاہ رہے ہیں، ایک عنوان بچوں کے سامنے رکھ دیں، چاہے وہ مدرسے میں ہوں، چاہے وہ سکول میں ہوں، چاہے وہ گھروں میں ہوں، جہاں بھی ہوں، ایک ایک قصے کی صورت میں بیان فرما دیں، پھر بچوں سے بھی قصے کی صورت میں سنیں۔ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بچوں کے دل و دماغ میں ذہن نشین ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ مثلاً استاد نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بچوں کے سامنے بیان کیا، اور پھر قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام پڑھا جائے گا، اور جب بھی پڑھا جائے گا، جب بھی آدم علیہ السلام کا نام آیا جائے گا، جب بیان کیا جائے گا یا بچے آدم علیہ السلام کا نام سنیں گے، تو وہ تمام قصہ جو ہے جو انہوں نے سنا ہوگا، بیان کیا ہوگا، وہ ان کے ذہن میں آ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو ایک قصے کی صورت میں قرآن پاک کو ایک سمجھانا چاہیے اپنے بچوں کو۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر یوں سمجھا جائے کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں جو اس نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجیں، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، دنیا میں کون کون سی باتیں کرنے کی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور کون کون سی باتیں چھوڑنے کی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہم کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ تو آپ سب نے سنا ہوگا کہ مرنے کے بعد ہم مسلمانوں کا یقین ہے، ہم مسلمانوں کا بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، تاکہ
جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اچھے کام کیے ہوں گے، اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اس کا جو جی چاہے گا، جس چیز کا دل چاہے گا وہ اس کو ملے گا، وہ اس کو عطا کی جائے گی۔ اور جس نے ایسے کام کیے جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے سے منع کیا، اور اس کی سزا دوزخ ہے، وہ آپ سب کو معلوم ہے، اس کی سزا دوزخ میں بھگتنا پڑے گی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا، اسے اس کو کوئی معافی نہیں ہوگی۔ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ایک گناہ کبیرہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا بھی ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ دنیا میں جو لوگ پہلے آئے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا کہنا نہیں مانا، اس کا انجام آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ دنیا میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، دنیا میں آپ نے ان کا انجام دیکھا کہ کتنا خراب ان کا انجام ہوا، مرنے کے بعد بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانا، اور اس دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال آتا ہوگا۔ اکثر لوگ جب یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، یا غیر مسلم جو ہیں وہ یہ سوال بھی کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ٹھیک ہے، جب یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال تو آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سنو، اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل سے بالا تر ہے، عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن پاک میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے بارے میں ایک سورۃ اخلاص کو قرآن مجید میں نازل فرمایا، قل هو اللہ احد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ اب اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قل، اگر عربی زبان ہم نے اچھی طریقے سے سیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی، تو قل جو دو نقطوں والا کاف ہوتا ہے، قاف موٹا پڑھے جانے والا، اگر اس طریقے سے ہم پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اگر ہم اس قل جو دو نقطوں والا کاف ہے اس کی جگہ اگر باریک ڈنڈے والا کاف پڑھ لیں گے تو اس کا میننگ بالکل الٹ ہو جائے گا، اس کا مطلب ہو جائے گا قل هو اللہ واحد، کہ کھا لو وہ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک جو کامل استاد ہیں، جو علماء ہیں، عالم دین ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان سے پڑھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو سننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص میں بیان فرما رہے ہیں، وَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کے جیسا کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ سب اسی نے پیدا کیا، بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا، سب اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، اور اس کا انتظام کرنے سے وہ تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے،
وہی سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا دے، جس کو چاہے بے حساب دے، اس کے اختیار میں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جسے چاہے سلطنت دے دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ دین و دنیا کی سب بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے کچھ نہ دے۔ وہ کسی کی بھلائی دینا چاہے یا کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا مستحق ہے اسے کوئی بدلنے والا ہے ہی نہیں۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے سب کو ہماری خدمت پر لگایا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنائی، ہماری شکلیں بنائی۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا۔ سبحان اللہ! یہی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو آخری نبی ہیں، جن پر جو ہے نبوت ختم ہو چکی ہے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور قرآن پاک بھی ایک آخری کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ میں خود اس کی حفاظت فرماؤں گا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے۔ ہم کو بتایا کہ ہم قرآن پاک کو خود بھی سیکھیں، اچھی طرح سے پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اچھے علماء سے پڑھیں، اچھے عالم دین سے پڑھیں، اچھے مفتیان کرام کی صحبت میں بیٹھیں، اور اچھے اساتذہ کرام کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے تعلیم حاصل کریں، اور خود جو بھی قرآن پاک کا ایک لفظ بھی آپ سیکھیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اس لیے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا تفصیلی جو بیان ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ اس پر عمل بھی کریں گے، اپنے بچوں کو ترغیب بھی دیں گے قرآن پاک کی، اور اس پر عمل کر کے اپنے بچوں پر عمل کروا کر دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں ہمیں ہدایت دے، بھلائیاں دے، کامیابیاں دے، ترقیاں دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم۔